السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، آج جو ہم آپ کو واقعہ سنانے اور دکھانے والے ہیں، اسے سن کر آپ کے اوزان خطا ہو جائیں گے۔ ایک امام مسجد نماز پڑھاتے ہوئے ہی خنزیر کی شکل میں بدل گیا اور لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ اس امام مسجد نے ایسا کیا گناہ کیا ہوگا جو اس کے ساتھ اس قدر بھیانک معاملہ پیش آیا، اور وہ بھی نماز پڑھاتے ہوئے۔ اللہ نے دوسروں کے لیے اسے کیوں عبرت کا نشان بنا دیا؟ آپ جب یہ جانیں گے تو یقین مانیے حیران اور پریشان ہو جائیں گے، اور بے ساختہ سبحان اللہ کہہ کر سوچیں گے کہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ دوستو، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے۔ تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری منگانی ہوگی، ایک بار سے ہی آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کی ہیں۔ تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں۔ دوستو، یہ واقعہ ہے ہندوستان کے ایک گاؤں کا، جہاں قادر نام کا ایک مولوی اپنی بیوی اور 2 بیٹیوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ مولوی قادر گاؤں کی مسجد کا امام تھا اور اس کا گھر مسجد سے منسلک تھا۔ ایک دن ہوا کچھ یوں کہ مولوی قادر فجر کی نماز پڑھا رہا تھا کہ پہلی رکعت کے بعد وہ عجیب حرکتیں کرنے لگا اور آوازیں نکالنے لگا۔ لوگوں نے جب دیکھا تو وہ ہاتھوں اور پیروں کے بل تھا اور اس کا چہرہ خنجیر کی طرح سوج رہا تھا۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر فوراً اسے دیکھا کہ اس کو کیا ہوا ہے، اور جیسے ہی ان کی نظر مولوی کے چہرے پر پڑی تو سب کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہ بالکل اس وقت خنزیر کی شکل کا ہو چکا تھا۔ اور پھر اس مولوی نے دیواروں پر ٹکریں ماری اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور مر گیا۔ یہ منظر سبھی کے لیے عجیب اور دل دہلا دینے والا تھا۔ لوگ ہمت کر کے اس کے قریب گئے، اور جب یہ کنفرم ہو گیا کہ مولوی اب اس دنیا میں نہیں رہا تو اس کو گھر کے صحن میں لے گئے، جہاں اس کی صرف ایک بیٹی موجود تھی، دوسری کی شادی ہو چکی تھی اور ان کی ماں کچھ سال پہلے ہی مر چکی تھی۔ اب لوگوں کو تجسس تھا کہ یہ سب کیوں ہوا ہے۔ کچھ لوگ سوچ رہے تھے کہ مولوی نے کیا ایسا گناہ کیا جو اس کے ساتھ یہ ہوا۔ کچھ کا کہنا تھا کہ اس پر جنات نے حملہ کیا ہے، یہ تو بڑا نیک مولوی تھا، اور کچھ کا یہ کہنا تھا کہ کالے علم کا وار کیا گیا ہے۔ مولوی مرنے کے بعد اپنی شکل میں واپس آ چکا تھا، مگر سب کو پھر بھی اس کے چہرے سے گھن آ رہی تھی۔ بہرحال غسل کے بعد اس کا جنازہ پڑھا کر قبرستان لایا گیا، اور وہاں دوستو ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ جب مولوی قادر کو قبر میں اتارنے لگے تو ایک بہت بڑا سانپ قبر سے نکل گیا۔ سب لوگ ایک دم ڈر گئے۔ بہت کوشش کی گئی کہ سانپ کو ہٹا پائیں، مگر سانپ اپنی جگہ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ دوسری قبر کھودی جائے۔ جب دوسری قبر کھودی گئی تو مولوی کو قبر میں اتارتے وقت پھر سے وہی سانپ نمودار ہو گیا۔ اب سب پریشان ہو چکے تھے۔ گاؤں کے بڑے بوڑھے سمجھدار لوگ بھی موجود تھے۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ اتفاقاً نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ ایک بزرگ نے کہا کہ اس سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہوا ہے کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سارے گاؤں والے توبہ استغفار کرنے لگے کہ اتنے نیک آدمی سے کیا گناہ سرزد ہوا ہے جو اسے زمین جگہ نہیں دے رہی۔ بس وہ کہنے لگے کہ سب لوگ اسے معاف کریں، دل سے معاف کریں، کیا پتا جانے انجانے میں اس سے کوئی ایسی خطا سرزد ہو گئی ہے جس کی اس کو سزا دی جا رہی ہے۔
बुजुर्गों ने सोचा कि घर वालों से भी कहना चाहिए कि इसे माफ कर दें, शायद इसने किसी घर वाले का दिल दुखाया है। हालांकि ये शख्स इमाम मस्जिद था और नमाज रोजे का हमेशा से पाबंद पाया गया था। सभी गांव वाले तजस्सुस का शिकार हो गए कि आखिर इसका मामला क्या है। कुछ बुजुर्ग इसकी बेटियों के पास गए और उनको सारा अहवाल बताया और ये कि इसकी मौत कैसे हुई और अब कब्र भी इसको पनाह नहीं दे रही। ये सुनकर बड़ी बेटी रोने लगी और उसने कहा कि मैं जानती हूँ, आप हमें कब्रिस्तान लेकर चलें। उसने अपनी छोटी बहन को भी साथ ले लिया और बुजुर्गों के साथ कब्रिस्तान आ गई। कब्रिस्तान आकर बड़ी बेटी मौलवी यानी अपने बाप की मैयत के पास खड़ी होकर बुलंद आवाज में आकर बोली कि मैंने आपको माफ किया, अल्लाह के वास्ते दिल से माफ किया। फिर उसने छोटी बहन को भी बोला कि वो भी माफ कर दे, लेकिन वो सख्ते की हालत में थी और खामोश थी। लोगों ने मौलवी को कब्र में दोबारा उतारने की कोशिश की, मगर सांप फिर नमूदार होकर कुंडली मारकर बैठ गया। बड़ी बहन ने छोटी की तरफ इल्तिजा नजरों से देखा। छोटी सख्त रही जैसे पत्थर बनी हो। बड़ी बहन ने आगे बढ़कर छोटी के पैरों पर हाथ रख दिए। छोटी बहन पांव पीछे करती हुई हक्कारत से बोली, माफ किया। बड़ी बहन बोली, दिल से कहो, अल्लाह के वास्ते माफ किया। फिर उस छोटी बहन ने कहा कि हाँ, मैंने दिल से अल्लाह के वास्ते इस शख्स को माफ किया। लोगों ने कलमाए शहादत पढ़कर मौलवी को कब्र में उतारने की कोशिश की तो सांप फौरी गायब हो गया और ऐसे बहुत मुश्किल से मौलवी को दफनाया गया। सारे गांव वाले तौबा इस्तगफार करते रहे। फिर जब मामला खुला तो सबकी आंखें हैरत से बाहर आ गईं। जिसके पीछे हम अपनी नमाज अदा करते रहे वो इस कदर गंदा शख्स था। बात ये खुली कि मौलवी रात को शराब पीता था और ये सालों से इसकी आदत थी। जब इसकी बीवी मर गई तो उसने अपनी सगी बड़ी बेटी को शराब के नशे में हवस का निशाना बनाना शुरू कर दिया। बड़ी बेटी ने तंग आकर खुद अपना रिश्ता ढूंढकर शादी कर ली और इस दरिंदे बाप से अपनी जान छुड़ाई। लेकिन बड़ी बेटी के बाद मौलवी बाज नहीं आया और उसने अपनी छोटी बेटी को भी नहीं छोड़ा और उसकी दोनों बेटी अपने बाप के शैतानियत को देखकर उससे शदीद नफरत करती थीं। छोटी बेटी तो अभी मासूम भी बहुत थी, माँ भी जा चुकी थी। बड़ी बहन ने भी राह फरार के तौर पर शादी करके अपनी जान छुड़ा ली थी और वो मासूम लड़की अपने ही बाप के हाथों हर रात अपनी असमत लुटवाती रही थी। वो शख्स शायद अल्लाह के अजाब से बेगाना था, देखने को अल्लाह का मानने वाला था लेकिन पैरोकार शैतान का था। दोस्तों, फिर अल्लाह ने भी पूरा इंसाफ दिखाया और पूरे गांव के सामने उसकी असलियत खोलकर रख दी। जलील और रुस्वा तो वो दुनिया में भी किया गया और आखिरत में तो पता नहीं अल्लाह उसे माफ करेगा या नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर इंसान दूसरे इंसान को माफ कर भी दे मगर अल्लाह इंसाफ करने वाला है। दोस्तों, खुदारा शैतान के शर से पनाह मांगा करें और हर वक्त मांगा करें। अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से महफूज रखे और रिश्तों की तमीज भी करना सिखाए। आमीन सुम्मा आमीन।